اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا سيدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لائٹ بند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. ایمان والو تم پر کتبہ فرض علیکم القصاص، قصاص تم پر فرض کر دیا گیا. فی القتلى قتل کا قصاص، اس کی مماثلت الحر یقتل بالحر، آزاد قتل کرے گا. اگر آزاد آدمی کسی آزاد آدمی کو قتل کرے گا تو اس کو بھی اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. بالعبد الحر بالحر والعبد بالعبد، یعنی آزاد کے بدلے آزاد ہی کو قتل کیا جائے گا، غلام کو قتل نہیں کیا جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہے نا کوئی آدمی جو ہے کسی آزاد آدمی، پہلے کیا تھا یہ کانسیپٹ تھا، لیکن آج جو لوگ مدعا اٹھا رہے ہیں عام طور پر جو ہے نا ڈبیٹس میں اپنے آپ کو ایکس مسلم کہنے والے جو لوگ ہیں وہ لوگ باضابطہ جو ہے یہ مدعا اٹھا رہے ہیں کہ غلام پہلے مسلمان غلامی اور لوگوں کو باندی بناتے اور لوگوں کو جو ہے غلام بنا لیا کرتے تھے. مگر حقیقت یہ نہیں ہے کہ اسلام جو ہے کیا بولتے غلامی اور یا باندی کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسلام نے نہیں لایا، بلکہ سب سے اہم ترین بات ہے کہ اسلام آنے کے بعد اسلام نے ایک آدمی کو ایک آدمی کی غلامی سے آزاد کرایا. یہ کانسیپٹ جس نے ختم کروایا ہے آج دنیا میں جو غلامی ہے، آج ایک انسان کا غلام جو موجود نہیں ہے دنیا میں آج، وہ صرف اور صرف نتیجہ ہے اسلام کا. اس لیے کہ اسلام کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے، اسلام تو سیدنا آدم علیہ السلام سے دینی مذہب ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ ایسے لوگوں کو جواب دینے کے لیے کہ بھئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اس سے پہلے کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں جو ہے کہ بت پرستی تھی. اس زمانے میں جو ہے لوگ ایک دوسرے کو غلام بنا لیا کرتے، لوگوں کو پکڑتے اور غلام بنا لیا کرتے. اس کی مثالیں پچھلی زمانوں میں ملتی ہے، جیسا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام. بھئی دیکھیے یوسف علیہ السلام اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں اور ان کو اسرائیل کہا گیا. ان کے ماننے والی قوم کو بنی اسرائیل کہا گیا. اب ان کے ماننے والی قوم کو بنی اسرائیل کہا گیا. بنی اسرائیل آج کے دور میں کون ہے؟ یہود ہے. تو یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جب کنویں میں پھینک دیا تو مصر کے لوگوں مصر میں لے جا کے مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا. تو اس دور میں غلام کو بیچنا خریدنے کا کانسیپٹ تھا، تبھی تو یہ ہوا. تو اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی دین اسلام سے پہلے بنی اسرائیل اہل یہود کے بعد یہ ہوتا تھا، ہم تو وہ کانسیپٹ کو ختم کیے. اسلام نے ختم کیسا کیا؟ دیکھیے جب یہ چیز برسا برس چلتی آ رہی تھی کہ لوگ جو ہے نا باندی بنتے تھے، غلام بنتے تھے، ان کو خریدا اور بیچا جاتا تھا، ایک کانسیپٹ چلا آ رہا تھا. اس وقت عرب کی سرزمین میں بھی یہی ماحول تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو سب سے پہلے نبی رحمت کی آمد پر ان کے چچا، حضور کے چچا جو اسلام قبول نہیں کیا تھا ابو لہب، تو اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہ یہ میرا بھتیجا ہے، سب سے پہلے ایک غلام کو آزاد کیا، ایک باندی کو آزاد کیا. تو نبی رحمت کے قدم کی برکت یہ ہوئی کہ سب سے پہلے انسانوں کو نبی پاک کے قدموں کی برکت سے آزادی ملی. تو اسلام تو جو ہے آزادی کو پھیلانے کے لیے آیا ہے. اس کے بعد اپنے جتنے قوانین اسلام کے ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی قسم کھا لے تو حکم کیا دیا گیا؟ قسم کا بدلہ یہ کہ ایک غلام کو آزاد کر دے. حکم یہ دیا جا رہا کہ اگر روزوں میں انسان اپنی بیوی سے جمع کر لے تو کیا کرے؟ سب سے پہلے کانسیپٹ دیا گیا غلام کو آزاد کر دے. جن قوانین شریعت مطہرہ کے جن قوانین کو آپ پڑھیں گے، ہر قانون میں آپ کو یہی ملے گا کہ بدلے میں جو ہے فدیہ کیا ہو؟ غلام کو پہلے آزاد کریں. وہ نہ ہو تو پھر دوسرے آپشنز دیے گئے.
دوسرے آپشن سے گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام نے تو آزادی کو پھیلایا اور یہی کانسیپٹ کو کیا گیا. اس کی زندگی کے ساتھ ہم کو سیرت مبارکہ سے ملتی ہے کہ جب حضرت بی بی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا جو مسئلہ ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ ان سے بہترین نکاح کسی اور کا نہیں. جب آپ کے قبیلے والوں کو جہاد کے بعد جب مسلمانوں کو کامیابی ملی، جب ان کا پورا قافلہ جو ہے قیدی بنا کر لایا گیا، اصول تو وہی تھا، تو جب لایا گیا تو تقسیم عمل میں بھی آ گئی. جن کو غلام دیے گئے، جن کے حصے میں جتنے لوگ آتے گئے، لوگ لیتے رہے صحابہ کرام، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا. اب آزادی کا کانسیپٹ دیکھیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وہ قبیلے کی سردار کی بیٹی تھی، آپ نے ان سے نکاح فرمایا، ان کو آزاد کیا، ان سے نکاح فرمایا. جیسا ہی نکاح فرمایا تو سارے صحابہ کرام نے فرمایا کہ ان کا قبیلہ رسول اللہ کا خاندان بن چکا ہے اور رسول اللہ کا خاندان غلام نہیں ہو سکتا. اسی وقت جتنے صحابہ تھے سبوں نے ان کو بیک وقت ان کے پورے قبیلے کو جو ہے آزاد کر دیا. جب یہ آزادی کو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلمانوں کو اتنا اچھا حسن سلوک ہے، تب انہوں نے اس وجہ سے اسلام قبول کر لیا. اسی لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ سب سے زیادہ یعنی برکت والا نکاح ان کا تھا، اس لیے کہ ان کی وجہ سے کئی لوگ مسلمان ہو گئے. تو حدیث محترم یہ تو آزادی کون سا ملا ہے. جیسے کہ آج کل لوگ جو ہے ڈیبیٹ میں اکثر ایکس مسلم کے نام پہ جو لوگ ایسے مدعے اٹھا رہے ہیں کہ وہ دین کو جو ہے کیا بولتے لوگوں کو غلام بنایا کرتا تھا، انسانوں کو باندھی بنایا. ہم نہیں بنائے، اس کی زندگی مثال ہم کو اہل یہود سے ملتی ہے نا. یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کو جب بازار میں مصر میں بیچا جا رہا تو وہ کون تھے؟ بیچنے والے اور خریدنے والے سارے کے ساتھ اہل یہود تھے، جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا. تو یہ کانسیپٹ ہے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا اس میں ہی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والے وہ لوگ یعنی جو مملکت اسلامیہ ہوگی انہیں پر یہ نافذ ہے، یہ قانون ہے، ٹھیک ہے، لا ہے، اسلامک لا ہے. یہ ہے کہ آزاد کو آزادی قتل کیا جائے، آزاد کے بدلے غلام نہیں ہوگا. مثال کے طور پر کوئی آدمی جو ہے کسی انسان کو قتل کر دے اور بدلے میں نہیں بولے میں اپنے غلام کو جو ہے دیتا ہوں، پیش کرتا ہوں، اپنے غلام کو قتل کر دو، تو ایسا ممکن نہیں ہوگا. البتہ فقہاء کرام میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ثوری وغیرہ اور حضرت امام بخاری، اس طرح جتنے محدثین اکابر محدثین اور جو ہے فقہاء ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آزاد شخص غلام کو مار دے، آزاد کی بات یہاں چل رہی تھی، اگر آزاد نے آزاد کو مار دیا تو دونوں بدلے میں آزادی کو قتل کیا جائے، غلام کو قتل نہیں کیا جائے. مگر اگر کوئی آزاد آدمی غلام کو قتل کر دے گا یا اپنا مالک اپنے غلام کو قتل کرے گا تو بدلے میں آقا کو بھی قتل کیا جائے گا. یہ کون اس لیے کہ نبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حضور کا فرمان ہے، اگر کوئی اپنے آقا اپنے غلام کو مارے تو ہم بھی اس کے بدلے میں اس کے آقا کو مار دیں گے. اگر وہ اس کی ناک کاٹ دے تو ہم بھی اس کی ناک کاٹیں گے. اگر اس نے اپنے غلام کی آنکھ کاٹ دی تو ہم بھی اس کے غلام کی آنکھ کاٹ دیں گے. اسلام کتنا پیارا مذہب ہے. اس طرح جو ہے اپنے آقاؤں کو جو ہے نا غلاموں پر رحم و شفقت کرنے کا جو ہے نا ذکر کر رہا ہے نبی رحمت کی اس حدیث پاک کے مطابق. دیکھیے قرآن پاک یہ حکم دیتا ہے کہ آزاد کو آزاد سے مارا جائے، غلام کو غلام سے مارا جائے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ آزاد کے بدلے غلام کو نہیں مارا جائے گا. آزاد کے بدلے اگر آزاد کسی غلام کو مارا، قرآن تو اس کو قبول نہیں کر رہا، مگر نبی رحمت نے شارع علیہ السلام نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ کوئی اپنے آقا آزاد آدمی کسی غلام کو مار دے تو بدلے میں اس آزاد آدمی کو بھی قتل کیا جائے گا، کیونکہ اس نے اس کے ساتھ حق تلفی کی ہے. یہ جو ہے نا قانون جو ہے اسلام کا اسلامک قانون ہے. اتنا جو ہے نا خیال رکھا جا رہا ہے کہ اپنے ماتحتین کے اتنا خیال رکھا جائے، اتنا ان کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کیا جائے. آگے فرمایا جا رہا ہے الحر بالحر ولا يقتل بالعبد والعبد بالعبد والانثى بالانثى. آگے فرمایا جا رہا ہے. اب یہ مسئلہ یہاں پر ہے تو المماثلہ فی الدین فلا يقتل مسلم ولو عبدا بکافر ولو حرا. قتل نہیں کیا جائے گا مسلمان کو اگر وہ کسی غلام کافر کو جو ہے قتل کرے، یا پھر کوئی غلام ایسا آدمی جو آزاد ہے اور کافر ہے
تو کافر اگر مسلمان کسی کافر کو قتل کرے گا تو بدلے میں اس مسلمان کو قتل نہیں کیا جاتا. ہاں اب یہاں پر ایک مسئلہ بھی یہ بھی آتا ہے کہ جس مملکت اسلامیہ میں ایسے لوگ موجود ہوں کافر جو فدیہ دے کر رہتے ہیں, جزیہ ٹیکس دے کر جو رہتے ہیں, اس کو جزیہ کہا جاتا ہے, ان کی ذمہ داری مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر ایسا شخص ہوگا پھر اس کے لیے جو قانون عام طور پر مسلمان کا ہے وہ قانون جزیہ ٹیکس دینے والے پر بھی لاگو کیا جائے گا. بدلے میں اگر کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کا قتل کرتا ہے تو اسلام جو ہے کہتا ہے کہ ان کو ٹیکس دے کر, ان کو پیسے دے کر جو ہے منا لیا جائے. ایک مسلمان کی جان قیمتی ہے بمقابل ایسے شخص کے جس نے اللہ کا انکار کر دیا. فمن عفی له من القاتلین من دم اخیہ المقتول شیء بأن ترك القصاص منه. اب یہاں جب جو کوئی قاتلین میں سے اپنے بھائی کا خون جو ہے اگر معاف کر دے کسی چیز کو لے کر, یعنی فدیہ لے کر, فدیہ سے مراد کیا ہوگا کہ جو آپس میں طے ہوگا کہ بھائی اتنے نے اتنے پیسے ہم دیں گے. اس کے لیے کوئی عوام مقرر نہیں ہے کہ نہیں ایسا نہیں کسی کو مارے تو 10 لاکھ روپے دے دو, ایسا نہیں ہے. اب انہی کے اوپر ہے, مقتولین جتنے بھی ہیں ان کے بھائی وغیرہ جو ہے ان کی اقریبہ جو ہے اگر یہ کہے کہ نہیں بھائی ہمارے بھائی کے موت کا بدلہ ہم جو ہے معاف کر دیں گے مگر بدلے میں ان کو جزیہ دو, فدیہ دو, تو پھر پوچھا جائے کتنے دیں گے. اب یہ دینے والے اور لینے والے دونوں کی جو ہے اس میں رضامندی ضروری ہے. جس چیز پر وہ راضی ہو جائیں گے وہ چیز رضامندی پر دینا یہ قابل قبول ہو جائے گا. یہ بھی قاضی و قضا جج ہی فیصلہ کرے گا. اسلامی لا ہے, یہ مملکت اسلامیہ ہی میں اس پر عمل کیا جائے گا. عام طور پر جہاں مملکت اسلامیہ نہ ہو اگر کوئی کسی کا نام قتل کرتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. دنیا میں کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ فردن کسی کا بدلہ دے, یہ ممکن نہیں, وہ بھی گناہ گار ہوتا ہے. اگر میرے بھائی کا اللہ نہ کرے کسی نے کسی کے بھائی کا قتل کر دیا, زید نے بکر کا قتل کر دیا, تو اب بکر کے گھر والے جو چاہیں گے وہ اس کو بھی قتل کر دے, تو یہ جتنے بھی لائن چلتی جائے گی قتل و غارت گیری کی, یہ سارے گناہ گار ہوں. ایسا ممکن نہیں کہ بھائی میرے بھائی کا معاملہ میں جا کے مثالی طور پہ لے لوں, یہ ممکن نہیں. مملکت اسلامیہ ہے تو قاضی جج کا فیصلہ جو ہوگا وہی فیصلہ قابل قبول کیا جائے گا. یہ بطور قانون اللہ بیان کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہو تو پھر اس کی اتباع کی جائے گی, یعنی اس کام کو جو ہے نا عمل میں لایا جائے گا, فدیے کے ذریعے سے مکمل کیا جائے گا اور قاتل کو اچھائی سے جو ہے نا معاف کر دیا جائے گا. دوبارہ پھر اس پر جو ہے نا کیا بولتے یعنی حملہ نہ ہو, اس طرح اس کی مکمل طور پر حفاظت کر دی جائے گی. ٹھیک ہے, آگے فرماتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول نقل کیا گیا ہے. فرماتے ہیں الواجب القصاص, جو واجب قصاص ہے اور اس کا بدلہ جو ہے کیا ہے دیت اگر ہوتی ہے تو بھی دیت دے کر جو ہے نا اس کے بدلے کو ختم کریں گے. اور وہ کون بطور جج ہی اس کو کرے گا, دوسروں کو اس کا اختیار نہیں ہوگا. آگے فرمایا جا رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ, اللہ فرماتا تمہارے لیے جو قصاص ہے یہ قصاصی زندگی ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے عقلمند لوگوں اس چیز کا اگر تم سمجھو گے تمہارے لیے یہی تو زندگی ہے. فرمایا جا رہا ہے زندگی یہ کیا ہے کہ کسی انسان کی جان لے لینا زندگی کیسے ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقت میں قصاص کا یہ قانون بنانا یہ دراصل حقیقت میں انسانیت کی زندگی ہے. انسان کی زندگی نہیں بلکہ انسانیت کی زندگی. کیوں انسانیت کی زندگی ہے؟ اس لیے کہ ایک آدمی کو جب یہ سامنے معلوم ہوگا کہ میں کسی کو قتل کروں گا تو بدلے مجھے قتل کیا جائے گا, تو آدمی اپنی جان بچانے کے لیے ایسی غلطیاں ایسا قصور نہ کرے گا. یاد رکھیں جتنے قوانین سخت ہوں گے اتنا ہی زیادہ کرائم کم ہوگا. جتنے زیادہ جو سختیاں کم ہوں گی, قانون میں سختیاں جتنی کم ہو جائے گی اتنے ہی زیادہ کرائم بڑھ جائے گا, اتنی زیادہ نقصانات ہوں گے, لوگ آپس میں قتل و غارت گیری عام ہو جائے گی. اسلام نے یہی کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ, یہ انسان کو قصاص کا بدلہ قصاص لینا جو حکم ہے یہ دراصل حقیقت کی زندگی ہے عقل مندوں کے لیے, سمجھدار لوگوں کے لیے. کیسی زندگی ہو سکتا ہے ایسا ہی کہ انسان کو جب سختی کی جائے, مثال کے طور پر زنا کی حد,
دیکھیے اسلام پر لوگ جو لوگ ایکس مسلم کے نام پر ڈیبیٹ کر رہے ہیں، اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں، لوگ کہیں مسلمانوں میں سختیاں بہت ہیں، اسلامی قوانین میں سختیاں بہت، اس لیے کہ ہمارے پاس سختیاں ہیں تبھی تو جو ہے نقصانات بھی تو کم ہیں۔ زنا کا جو کانسیپٹ اسلام نے بتایا کہ اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتے ہیں تو ان دونوں کو کھلے میدان میں جو ہے آدھا جسم ان کا جو ہے دفن کیا جائے اور آدھے جسم کھلا رہتا ہے، اس کو پتھر مارا جائے جب تک کہ وہ مر نہ جائے۔ اتنی سخت جو ہے رجم کرنے کا حکم دیا، رجم کا حکم آیا، اتنی سخت جو ہے نا وہ قانون بنایا گیا۔ جب اتنا سخت قانون جب بنا، اس وجہ سے مسلمانوں میں سب سے کم ایسے حالات پایا جاتے ہیں۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد عورت زنا کرتے ہیں تو کوڑے برسائے جائیں گے، 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اگر 100 کوڑے میں وہ زندہ رہے تو ان کی اپنی زندگی ہے، اگر زندہ نہ رہ سکے تو ان کا اپنا مسئلہ ہوگا۔ تو یہ اس لیے سخت قانون ہے جب یہ قوانین امت مسلمہ اور اسلامک لا میں کے قوانین کو جب یہ ہم سنیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے تو ہم خود بھی گناہ سے بچیں گے، کرائم کم ہوگا۔ قتل و غارت گیری کا مسئلہ، چوری کرنے والوں کو کے لیے حکم یہ ہے کہ چوری کرنے والا جو چور ہوگا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ اب بتائیے کون سا ایسا چور ہوگا جو اپنے ہاتھ کو کاٹنا چاہے؟ ہر آدمی بچے گا، چوریوں سے جو ہے لوگ بچ جائیں گے، چوریاں کم ہو جائیں گی، اسی طرح جو ہے نا خون قتل و غارت گیری کم ہو جائے گی۔ آج دیکھیے گورنمنٹ لا ہے، حکومتی لا جو ہمارے پاس ہے، انڈین لا جو ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہندوستانی قانون کے عین کے مطابق جو ہے کہ قتل کا کوئی جو ہے مقدمہ جو ہے نا قتل سے مراد قتل نہیں ہے۔ نقصان کیا ہو رہا؟ آدمی آسانی سے مار رہا، بہت آسانی سے۔ دیکھیے بالکل حیدرآباد کا جو ہے واقعہ ہمارے نظروں کے سامنے، کل ایک شخص کا جنازہ ہوا، بہت آسان سے مسلمان مسلمان مارنے کے لیے کوئی جو ہے تعامل نہیں، بہت آسانی سے مار دی، جبکہ اس شخص کو بولا گیا تھا وہ مارنے والے۔ لیکن کتنا خوف اور کتنی ہیبت انسان کے پاس سے ختم ہو گئی کہ اس آدمی کو جو ہے پہلے سے ہی بولا جا رہا ہے کہ تیرے کو مارنے والے ہیں، بول کے مار دیں، تب بھی جو ہے نا حکومت کا کوئی معاملہ ہے کچھ نہ کچھ۔ یہ کیا یہ اسلامی قانون ہوتا تو یہ ساری چیزیں، اس لیے کہ اب مسلمان کا قاتل ہوگا، افسوس کی بات ہے۔ یہ دونوں بھی دوزخی ہے صاحب؟ کون دوزخی ہے؟ یہ مقتول بھی قتل والا؟ مقتول کیوں ہوگا؟ ناحق قتل کرنے والے کو کیوں سزا ملے گی؟ مقتول کو نہیں ہے، مقتول کو تو سزا نہیں ملے گی، مقتول کو جو سزا نہیں ملے گی۔ اگر اب ناحق قتل کیا گیا جائے تو پھر اس کو جو ہے نا اب شہادت تو ہم نہیں بولیں گے، شہادت اگر بولیں تو شہادت معنوی معنی مانا جائے گا کہ یہ شہادت معنویہ میں شامل ہوگی، یہ جو ہے شہادت کے قسم میں سے حاصل ہوگی، شہید کا مرتبہ اس کو ملے گا۔ ناحق قتل کیا جائے جو اس کا کوئی آپسی کوئی تعلق نہ ہو، اس کا کوئی آپسی دشمنی نہ ہو، اس نے کسی کا قتل نہ کیا ہو، وہ بھی قاتل نہ ہو، لیکن عام طور پر 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا قرض لوٹانا پڑتا ہے۔ ایک ہے قتل و غارت گیری۔ آپ دیکھیں کہ قاتل قتل کرنے والے کو قتل ہی سے وہ مرتا ہے۔ یہ جتنا آپ تجربہ آزمائیے کہ کوئی قاتل کسی کو قتل کیا تھا، بہت ایسے کم کیسز ہیں جہاں پر جو ہے نا کیا بولتے ہیں مقتول ناحق مر جاتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے، اس کو جزا اس کی ملے گی۔ مگر عام طور پر قتل و غارت گیری میں ہم غور کریں گے تو پہلے کسی کو قتل کیا تھا یا اس کو ملوث تھا تبھی اس کو مار دیا جاتا ہے۔ جی برابر۔ ایک دوسرا جو ہے زنا ایک ایسی چیز ہے جو قرض ہے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زنا قرض ہے۔ اگر ہم اب کسی کی بیٹی کے ساتھ غلط حرکت کریں گے تو ہماری اولاد کے ساتھ بھی کوئی حرکت کرے گا، لوٹ کر آنے والا ہے، زنا بھی لوٹ کر آنے والا ہے۔ اس جو ہے ہم قرض لیں گے تو پھر اس کا قرض چکانا جو ہے ہماری اولاد کو کرنا ہے۔ تو وہ اسی لیے کانسیپٹ بنا دیا گیا کہ دیکھ لو اپنے آپ کو جو غور کرو، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو اپنی اولاد کو دیکھو، اپنے گھر والوں کو دیکھو۔ اگر ہم کسی کی بہن کے ساتھ برا کریں گے تو ہماری بہن کے ساتھ بھی برا ہونے والا ہے۔ یہ لوٹ کے آنے والی چیز ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قاتل ہوگا، اب یہ دونوں میں سے کس کی معافی ہے کس کی معافی نہیں؟ قاتل کو سزا ملے گی جی، قاتل گنہگار ہے، ایک جان کو اس نے قتل کیا، اس کو گناہ ملے گا، جہنم کے گناہ میں اس کو جلایا جائے گا۔ مگر مقتول چونکہ ناحق قتل کیا ہے اس کو سزا نہیں ملے گی بلکہ جزا ملے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ملے گی اسے، کیونکہ وہ تو ناحق قتل کیا ہے۔ البتہ یہ
جو آدمی مقتول تھا وہ پہلے سے ہی کوئی جرم میں قاتل نہ ہو. اگر وہ قاتل ہے تو وہ گناہگار ہوگا. جی جیسا کہ مثال اس کی مثال کیا دی گئی, سب سے پہلے قتل کرنے والا جو شخص تھا وہ کون تھا؟ کون تھا؟ آدم علیہ السلام کے بیٹے, آدم علیہ السلام کا بیٹا قابل تھا. قابل. اور قتل جو ہوئے تھے وہ کون تھے؟ حضرت وہ بھائی تھے, ان کے بھائی حابیل تھے. تب حابیل مقتول تھے, اس لیے ان کا بدلہ ملے گا, اللہ تعالیٰ کو جزا عطا فرمائے گا. اس کے اللہ نے تو قانون بنا دیا کہ سب سے پہلا قاتل قابل تھا, لہذا جتنے قیامت تک قتل ہوں گے سارے قتل کا قصور اس کو بھی ملے گا, پھر قتل کرنے والے کو بھی ملے گا. اس نے ہی اس کو ایجاد کیا. گناہ کا ایجاد کرنے والا جو موجود ہوتا ہے اس کو اس کی سزا ہمیشہ ملتی رہتی ہے. تو میں کیا کہتا تھا, دوسری چیز میں نے بیان کر دی, پہلا قتل, دوسرا زنا, تیسرا جو ہے جو لوٹ کر آنے والا ہے وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی. دنیا ہی میں اس کو اس کا صلہ ملتا ہے. ماں باپ کو اگر کوئی تکلیف پہنچائے تو ہمارے ماں باپ کو ہم نے تکلیف پہنچائی تو ہماری اولاد ہمارے کو تکلیف پہنچانے والے کوئی جو ہے نا وہ اس میں وہ نہیں. کما تکلیف جو جیسا کرو گے ویسا ہوگے. کہ کوئی ایسا ممکن نہیں کہ ہم جو ہے اپنے ماں باپ کو تکلیف دیں, ان کو چھوڑ کے چلے جائیں, ان کا وہ خیال نہ رکھیں اور بدلے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم کو چاہے, ہم کو پالے, ہم کو رکھے. ممکن ہو نہیں سکتا. اس لیے تین ایسی چیزیں ہیں جو لوٹ کر دنیا میں آنے والی. اس کی سزا دنیا میں بھی ملنے والی ہے اور آخرت میں بھی ملنے والی ہے. یہ چیزیں تین چیزیں ہیں. تو ہم لوگ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, عقل مندوں کے لیے, عقل رکھنے والوں کے لیے یہی جو ہے یہ اصل میں حقیقت میں زندگی ہے. یہ بیان کیا جا رہا ہے. وہاں کیا کہ انشاءاللہ ان کو گفتگو کریں گے. انسان جتنے بھی گناہ کریں گا شیطان بھی اس میں حصے دار رہیں گا, عذاب اس کو بھی ملے گا. مطلب شیطان آخری میں جب جہنم میں ڈال کے بولیں گے کہ بھائی میں تم سے بری ہو گیا ہوں, کہ میں جو ہے تم کو جو ہے نہیں پہچان, جب میں تم کو بتایا تھا, میں تم کو یقیناً تم کو وہاں لے کر آیا تھا, مگر جو ہے تمہارے سامنے جو ہے صحیح راستہ بھی تھا, میں تم کو زبردستی نہیں کیا. ان اپنے آپ کو بری برات سے بالکل بری کر دے گا, بری ہو جائے گا, بری ہو جائے گا. مطلب مگر اس کا چونکہ لعنت بھی ہونا یہ برحق سزا تو ملنے والی ہے. اس نے مہلت مانگی تھی نا, اس نے اللہ کے بارے میں فرمایا کہ مولا تو جو ہے نا مجھے دنیا میں بھیج, لَأُغْوِيَنَّكُمْ, میں جو ہے نا ضرور تم دھوکہ دوں گا, ضرور جو ہے نا کیا بولتے ہیں تیرے بندوں کو جو ہے میں گمراہ کروں گا. یہ گمراہی کی سزا اس کو ملنے والی ہے, ملنے والی ہے. ان تو پہلے سے ملعون ہیں, انہوں اپنی ملعونیت کو اللہ کی بارگاہ میں ظاہر کر کے رب سے مانگا ہے. اللہ نے اس کو مہلت دی ہے, کب تک؟ پہلے سور تک, پہلے سور تک اس کو مہلت دی. شیطان جو ہے مل صاحب, سوال بھول گیا ورہاں, ابھی ایک منٹ. ہاں مل صاحب, اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تا قیامت تک شیطان زندہ رہیں گا, اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرما رہا ہے کہ شیطان جو ہے تمہارا کھلا دشمن ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ یونس یا سورہ یوسف میں فرما رہا ہے کہ سورہ یونس میں شاید ان اولیاء اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون, بے شک اللہ کے ولی اللہ کے دوست ہے والے. تو لوگ بولتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہے, نبی ہیں, وہ مر گئے, مردہ ہے, زندہ نہیں ہے, وہ لوگ بولتے ہیں. تو قرآن شریف میں فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ شیطان تا قیامت تک زندہ ہے. کسی بھی بندے سے پوچھ لو, وہ بولتے تا قیامت تک زندہ رہنے والا ہے. یہ دشمن جب زندہ ہے تو کیا اللہ کے ولی لوگ کیسا مرتے ہوگا؟ یہ تو سمجھنا ہے. شیطان جو ہے نا ان کے دنوں میں بھی جو ہے نا کیا بولتے ہیں وہ ڈال دیا. نہیں مطلب اس کو اب مثال کیسا دیں گے, مطلب کھلا جیسے قرآن آپ بہترین جو ہے اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اولیاء اللہ کے بارے میں, اولیاء اللہ ہے کون, اللہ کے دوست ہیں. جی ٹھیک ہے, ایک آسان ہے لیکن صحیح بخاری پڑھیں گے آپ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کو دفن کر دیا جائے گا تو ان دفن کرنے کے بعد ان مرنے والا جانے والے کی چپلوں کی آہٹوں کو سنتا ہے. ہاں حدیث میں حدیث سنا, صحیح بخاری کی بات ہے. ٹھیک ہے, قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے.
آپ بتائیے کوئی چیز آپ چکے تو اس کو آپ خالی بولتے کیا؟ نہیں، لمحے کے لیے خالی. بھائی آپ جو ہے کھانا چکے میٹھا چک لیے تو آپ بول دے بھائی دعوت کھا لیا خدا حافظ تو نہیں بولتے کوئی. پھر آدمی چکا کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کو کھانا ہے. تو حقیقت میں قبر کی جو زندگی ہے وہ زندگی موت کی زندگی نہیں ہوتی. وہ تو موت کا ہمارا چکا ہو. اب یہاں سے وہاں منتقل ہوا اسے انتقال بولتے ہیں. انتقال کا مطلب کیا ہے؟ منتقل ہونا. ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہونے کو انتقال ہے. انتقال کہ ایک دوسرے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کو عربی زبان میں انتقال کہتے ہیں. موت کا کلو بنا لیا فان کا فرما کلو بنا لیا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال. ہر چیز کو فنا ہونا ہے. قیامت کے دن ہے جس دن سب کو فنا ہونا ہے. فنائی تو وہاں ملنے والی ہے. اگر سوال یہ ہوتا ہے اگر ہم یہ مانیں کہ سارے کے لوگ سارے کے سارے لوگ مردہ ہے تو پھر عذاب کس کو ہو رہا قبر میں؟ رسول اللہ کا جو فرمان ہے وہ کس کا ہے؟ پھر رسول اللہ کا فرمان ہے ہر نمازی بے نمازی ہوگا سانپ آئے گا قبر میں اس کو ڈسے گا. مردے کو اگر مارا جائے مرنے والے کو سزا دی جائے تو کیا اثر ہوگا بولیے؟ زندگی ہے تبھی تو جو ہے عذاب اور سزا اور جزا ہے. اگر زندگی ہے تبھی تو آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ قبرستان میں سے گزرو السلام علیکم یا اہل قبور کہو. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب قبرستان اہل قبور کو آپ سلام کرتے ہیں تو وہ لوگ جواب دیتے ہیں مگر تمہارے کان نہیں سن سکتے مگر اس لیے آسمان کے اڑنے والے پرندے جو ہے ان کی آوازوں کو سنتے ہیں. کون جواب دے رہے ہیں بھائی؟ ایک معمولی جس کا تعلق اللہ سے زیادہ قریب نہیں تھا ایک معمولی مسلمان مرتا ہے تو اس کی زندگی کے بارے میں صحیح بخاری میں ہزاروں حدیث موجود ہے. تو آپ بتائیے اللہ والوں کو مردہ کیسے تم مانتے ہو؟ بھائی منتقل ہونا الگ چیز ہے. موت کا مزہ چکنا موت آئی اس میں کوئی شک نہیں. ہم یہ نہیں بول رہے کہ زندگی موت آئی اور پھر روح کو لوٹایا جاتا ہے جبھی تو سوال جواب ہوتے ہیں. اگر آدمی مر گیا سوال جواب کیسا ہو رہا؟ قبر میں جانے کے بعد انسان لوگ ہٹ جانے کے بعد فرشتے آتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں اس سے سوال کرتے ہیں اس کو رسول اللہ کا چہرہ دکھاتے ہیں. دیکھنے والا کون ہے بھائی؟ زندہ ہے تبھی تو دیکھ رہا نا. پھر فرشتے بولتے حدیث شریف کے الفاظ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ سرکار کے چہرے انور کو پہچان لے کہے کہ بھائی یہ ہمارے نبی تھے سب پورا ہو جائے گا. جب اس کو کہا جاتا ہے نام کنمت العروس سو جا جیسا کہ ایک دلہن سو جاتی ہے. اس کو مر جانے بولتے فرشتے. فرشتے کیا بولے اس کو؟ سو جا بولے. غور کریے کیونکہ سونا بھی ایک قسم کی موت ہے. موت کی رشتہ دار موت کی بہن ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں زندگی ہے نا. زندگی کی علامت ہے نہیں ہو گیا تو آپ مردہ مانتے کیسا؟ سوال میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی جو ہے اجساد کو یعنی جسموں کو مٹی پر کھانا حرام کر دیا. حضور فرماتے ہیں انبیاء وحی جو نبی زندہ ہے. یہ ساری چیزیں بھی سوال یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر قرآن سے ہم دلیل چاہتے ہیں تو سنیے. قرآن سے دلیل کیا ہے؟ قرآن کی دلیل یہ ہے قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. اب یہاں پر جتنے علماء کرام فقہا سب یہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں دشمن جو ہے وہ کون ہے؟ نفس کا دشمن ہے. انسان کے دل میں جو شیطان جو نفس ہے وہ اس کا سب سے بڑا دشمن ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا انہم لکم عدو مبین کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اس سے جہاد کرنا سب سے بڑا جہاد ہے افضل جہاد ہے. اس سے جہاد کرنا سب سے بڑا جہاد جہاد اکبر کہا گیا. اور میدان میں جا کر کسی کافر کو سے مقابلہ کر کر اپنی جان دے دینا یہ جہاد اصغر ہے چھوٹا جہاد ہے. جب چھوٹا جہاد میں شہید ہونے والے کو زندہ کہا جائے گا تو جہاد اکبر کرنے والا کو زندہ کیوں نہیں کہا جائے گا؟ قرآن سے دلیل ہو گئی. پھر قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بے شک اللہ کو ان الذين قالوا، جو لوگ ایمان لائے اور کہتے ہیں کہ رب اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس بات پر قائم بھی رہتے، استقامت کرتے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے، کون ہے یہ؟ اللہ کے نیک بندے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے پاس آتے، کب آتے فرشتے؟ اب اس پر جو ہے علماء کرام کی تفسیر ہے کہ زندگی میں بھی آتے ہیں، یہ زندگی میں نہیں آئے تو فرشتے خبر میں تو آنے والے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ ان کے پاس آتے ہیں، وہ اترتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے کہتے ہیں کہ آپ ان کو کوئی چیز کا خوف نہیں، وہ رنجیدہ بھی ہونے والے نہیں ہیں۔ وابشروا بالجنہ، ہم تم کو جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، اور تم کو وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا تمہاری جو چاہت ہوگی، تمہاری چاہت کے مطابق اللہ تم کو عطا کرے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تم کو وہیں پہنچایا جائے گا جہاں تم کو جانے کا اللہ نے وعدہ کیا۔ اب یہاں جو لوگ علماء اکرام لکھتے ہیں کہ حیات طیبہ میں بھی اولیاء اللہ کے فرشتے آتے ہیں، وہ بھی ثابت ہے کہ اس لیے فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں، دنیا میں رہ تو زندگی ہے نا، اسی لیے علماء یہ لکھتے ہیں۔ اب جو لوگ یہ اہل سلف جو نہیں مانتے اولیاء اللہ کی عظمتوں کو، وہ کہہ کر بولے نہیں مرنے کے بعد فرشتے آتے ہیں، تب بھی ہم کہیں گے ارے مرنے کے بعد مردے کے بعد نہیں آتے، زندگی میں تو آئیں گے نا، فرشتے کلام کس سے کریں گے؟ زندے سے کریں گے نہیں کریں گے؟ ماننا پڑے گا آپ کے قبر میں وہ لوگ زندہ تھے۔ یہ ساری چیزیں ان کی زندگی کی علامت، قرآن پاک کی دو آیتیں ہیں اس بات کی طرف ہم کو روشن ڈال رہی ہے، توجہ دے رہی ہے، اور احادیث مبارکہ میں ہزاروں حدیث ہم کو ملتی ہے، صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، طاووسی، حتیٰ کہ ساری کتب موجود ہے عام مسلمانوں کے بارے میں۔ اگر انسان کو ہم یہ کہیں کہ جتنے اہل قبور ہیں وہ سارے کے سارے مردہ ہے، تو پھر اللہ کے نبی نے کیوں سلام کرنے کا حکم دیا؟ کیوں کہا السلام علیکم یا اہل القبور؟ انشاءاللہ لاحقون، انشاءاللہ لاحقون من الاولین والسابقین، کیوں کہا جا رہا ہے؟ اور کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ مردے سنتے ہیں ان کو سلام کرو؟ مردے سنتے ہیں تو سلام کیوں کیا کریں؟ سنتے ہیں تو سلام کرنے کا حکم ہے۔ اب یہ زندہ ہے، زندگی ہے تبھی تو جو ہے ان سے فیض ہم کو ملتا ہے کہ اللہ کے محبوب بنتے ہیں، ان کا فیض جاری و ساری ہے اور قیامت جاری و ساری رہے کیونکہ اللہ کے محبوب ہے۔ آپ بولے یہ بھی عقلی دلیل ہمارے لیے، شیطان دشمن الہی ہے، اللہ اپنے دشمن کو یہ پاور دیا، ہمیں دوسروں کو پاور دیتا۔ بے شک، اور وہ خبر والا جو ہے پہچانتا رہتے باپ آ رہا ہے کہ بیٹا آ رہا ہے، کیا یہ کوئی پھر رسول اللہ فرماتے ہیں حج میں لا کے کوئی بیٹا اپنے باپ کی خبر پہ جاتا ہے اور وہاں پر سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اس کو اس کی بخشش بھی اس کی مرنے والے قبر میں صاحب خبر کی اللہ بخشش فرماتا ہے، اور اس کی بخشش کے نتیجے میں پڑھنے والے کی بخشش ہوتی ہے۔ ساری چیزیں حدیث کہاں سے ثابت ہوئی؟ یہ ساری چیزیں جو ہے ہم کو ملتی ہیں، مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موت برحق ہے، موت آتی ہے، پھر موت کا مزہ انسان چکھ لیتا ہے جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے تو زندگی ہوتی ہے۔ اسی لیے اس کو کہتے ہیں منتقلی، انتقال، یہاں سے وہاں منتقل ہونا۔ کافروں کو جلا دیتے نا، مطلب ان کو نہیں کافر ہو مسلمان ہو سب کو جو ہے نا کیا بولتے ہیں کہ اس کی ارواح، کیونکہ یہ معاملہ کیا ہے اس کا جو ہے نا بہترین خلاصہ محدث نگر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، لکھے ہیں، حضرت لکھتے ہیں کہ آدمی جو ہے اپنے خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا دیکھیے، آپ خواب میں سوتے ہو دیکھیے اپنے ہوا میں اڑ رہے ہیں، آپ کہیں دور چلے جا رہے ہیں، یہ جو جتنی چیزیں آپ خواب میں جو اپنے آپ کو جو دیکھتے ہیں، دراصل وہ جو ہے آپ کے خواب کا جسم آپ کا ہے، وہ جسم اصل میں آپ کے خبر کا جسم رہے گا۔ قبر میں جو جسم ملنے والا ہے وہ جسم ہے جس کو خواب میں دیکھتے ہیں، اس کو لطیف جسم کہتے ہیں، جسم لطیف، یہ جسم کثیف ہے، جسم کثیف ہے، وہ جسم لطیف ہے، جسم کثیف ایک وہ ہے، یہ جسم کی وجہ سے روح ہماری ہوا میں نہیں اڑ گئی، روح کا تعلق ہوا میں اڑنے کا ہے، پاور کا تعلق ہے روح کا، قید ہے اس میں، ہماری یہ جسم میں قید ہے۔ اب ہمارا جسم چونکہ پاورفل ہے، روح ہماری کمزور ہے، اس لیے کہ ہم روح کو غذا نہیں دیتے، جسم کو غذا دیتے، جسم کی غذا کھانا پینا ہے،
روح کی غذا اللہ کی عبادت ہے. اب جب روح کی غذا اگر کوئی دے دے اور روح کو پاورفل کر دے، جسم کو اگر کوئی کمزور کر دے تو روح اتنی پاور ہو جاتی، ایسے اللہ والے جہاں چاہے چلے جاتے. ان کو نہ پلین کی ضرورت ہے نہ کسی اور کی ضرورت نہیں. حضرت عبدالبرکات سیدی خلیل اللہ صلی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک ہی وقت میں حضرت کو جو ہے دیکھنے والے حضرت کی مسجد میں بھی دیکھے، مدینہ منورہ میں بھی دیکھے. شاہد گواہ شاہدین موجود ہے. خاص طور پر مفتی سعادت محی الدین صاحب فرماتے تھے ہم جو ہے حضرت کو جو ہے وہاں بھی دیکھیں یہاں بھی دیکھیں. تو روح کا کمال، روح کا کمال، روح چونکہ زمین کی جگہ چیز نہیں ہے، جسم زمین کا ہے، روح آسمان کی ہے. تو جو جس چیز میں ہے وہ اوپر پاورفل رہا تو چلے جاتا وہاں تک. روح جو ہے پاور میں آ جائے تو جسم کمزور پڑ جاتا ہے. اسی لیے اللہ والے محنت جو کرتے ہیں وہ جسم پہ نہیں کرتے، روح پہ کرتے. اتنے اللہ والوں کو دیکھیں گے آپ، ان کے اندر بالکل لاغر پنتا دبلے کرتے، ان کے اندر کوئی چیز نہ طاقت، جسم میں کوئی طاقت نہیں، مگر روح میں وہ چاہتے ہیں ایسے تھے. اللہ والوں کو ہم ایسا ہی ہوتا تھا. کئی دنوں تک فاقہ کشی کرتے تھے، کئی دنوں تک اچھا نہیں کھاتے تھے. کیوں؟ سوکھی روٹیاں کھاتے. کیوں؟ جسم کو کمزور کرتے. جسم میں اگر مضبوط رہا تو نفس کیا ہوتا؟ پاورفل ہو جاتا. خواہشات کی طرف ابھار تھا. اسی نے فرمایا کمزور بھوکے رہو، روزہ رکھو. کیوں اگر روزہ رکھنے میں متقی اور اتقا پرہیزگاری آتی؟ کیونکہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، بھوک کی تکلیف ہوتی ہے تو گناہ کی طرف اس کا ذہن نہیں جاتا. گناہ سے بچنے کے لیے روک دیا گیا. وہ نوجوان جو شادی نہیں کرنے والا ہے، شادی سے جس کو تاخیر ہونے والی، اس کو حکم دیا گیا روزے کا سر سے رکھو، کیونکہ نفس کنٹرول ہو جاتا ہے. تو روزہ رہنے سے نفس کنٹرول ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کا پیٹ جب خالی رہے گا تو سوائے پیٹ کی کسی اور چیز کو نہیں سوجے گی. اللہ والے پیٹ کو بھوکا رکھتے تھے، پیٹوں کو جو ہے نا کیا خالی رکھتے تھے اور اپنے دل سے دل کو ہمیشہ بھرے رکھتے تھے. ہمارا معاملہ الٹا ہے، پیٹ ہمارے بھرے ہوئے ہیں، دل ہمارے خالی ہے. اسی لیے جو ہے ہمارے اندر کوئی جو ہے اللہ والا پن نہیں ہے. سارے نفس پرستی کے اندر ہم زندگی کو گزار رہے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ حقیقی زندگی کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ.